نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص بات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے بیان فرمایا جس میں انسان بھی شامل ہے، اور ہر ایک کی اطاعت فرما برداری کا ذکر بڑے ہی احسن انداز میں کیا ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ پچھلی نشست اور پچھلی آیت مبارکہ کا اگر مفہوم آپ کو یاد ہو تو پچھلی دو آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تمہیں کتاب و حکمت عطا کی جائے اور تمہارے سامنے اگر رسول معظم وہ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو فرمایا گیا کہ تمہیں نہ صرف ان پر ایمان لانا ہے بلکہ ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ اور پھر اس کی تفسیر میں ہم نے ایک بات یہ سمجھی تھی کہ یہ تمام نبیوں کی وساطت سے اللہ نے ان کی تمام ہر نبی کی جو بھی امت تھی ان سے بھی یہ وعدہ لیا ہے، یعنی نبیوں سے وعدہ لیا گیا اور پھر ہر نبی نے اپنے امتی سے وعدہ لیا، جو بھی ان پر ایمان لے آئے تو ہر نبی اپنے زمانہ بعثت میں اپنی ظاہری حیات میں اپنے ایمان لانے والوں کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتے اور ان سے یہ وعدہ لیتے کہ اگر ان کے سامنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان ضرور لائیں گے۔ تو اب پچھلی اس گفتگو سے اس آیت مبارکہ کا ربط آپ ذہن میں رکھیے۔ اللہ اسی انداز کو آگے کس طرح بیان فرما رہا ہے کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ یہودیوں کے متعلق اللہ اس انداز کو اپنا رہا ہے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 83 سورہ آل عمران۔ اب اس کی تفسیر بڑی قابل غور ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان سب کی امتوں پر یہ واجب اور لازم کر دیا گیا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا دین اور اللہ کا پسندیدہ دین وہی دین ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور جو شخص اس دین کو ناپسند کرے گا، جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ناپسند کرے گا تو فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کو ناپسند کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہود و نصارہ سے فرمایا، یہ آیت مبارکہ آج والی، کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ اور کسی دین کی تلاش میں رہتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ حالانکہ حال یہ ہے، اب اللہ پوری کائنات کی مثال انسان کے سامنے بیان فرما رہا ہے، حالانکہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، جس قسم کی بھی مخلوق ہے، فرمایا کہ وہ سب کی سب خوشی اور ناخوشی دونوں اعتبار سے صرف اللہ کی اطاعت گزار ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔
اور اسی پر اسلام لے آئے ہو۔ اب اسلام کا معنی، اصطلاحی معنی تو اس کا یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، اس کو دل سے قبول کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کو اسلام اصطلاحی معنی میں کہا جاتا ہے۔ اور لغوی اعتبار سے اسلام کہتے ہیں سر تسلیم کو خم کرنا، اطاعت کرنا۔ اسلام کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے کہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سر تسلیم رب کی بارگاہ میں خم کر لیتا ہے۔ خم کہتے ہیں جھک جانا، خم جھکاؤ کو کہا جاتا ہے۔ تو سر تسلیم خم کرنا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات، اپنی تمام تر تمنائیں، اپنے تمام تر احساسات اور جو کچھ بھی انسان کے اندر ہے ان تمام کو رب کی بارگاہ میں بطور اطاعت کے خم کر لینا، سر تسلیم خم کر لینا، یہ اسلام کا لغوی معنی ہے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے متعلق بیان فرمایا وہ لغوی معنی میں۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ اب آسمان کی مخلوقات میں فرشتے، جنات اور اس کے علاوہ دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ رب بہتر جانتا، لیکن اس کے علاوہ پوری کائنات میں جو چیزیں گھوم رہی ہیں، اس کے مدار میں گھوم رہی ہیں، جیسے سیارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ تو وہ چند ستارے ہیں، اور یہ صرف اس عالم کے وہ مخلوق ہے جو ہمیں آج تک نظر آ رہی ہے یا ہمیں آج تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ حالانکہ سائنس کی تحقیق تو اب اس حد تک پہنچ چکی ہے اور وہ اس بات پر مزید تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کئی عالم ہیں۔ یہ تو ایک عالم ہے، اور پھر اس کی مثال سائنسی اعتبار سے سائنسدان کس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح اس عالم کا اس جو یہ ایک مدار ہے، ایک سرکل ہے جس میں سیارے ہیں، ان سیاروں میں ایک سیارہ دنیا بھی ہے، پھر مریخ، چاند، یہ سب سیارے یہ صرف اس مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو اب ان کی ریسرچ سائنسدانوں کی یہ کہتی ہے کہ اور اس کے علاوہ بہت سارے عالم ہیں، اور ہر عالم کا بھی سورج ہے، وہاں پر بھی اسی طرح سیارے بھی ہیں، سورج بھی ہیں۔ نقطہ اس میں کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ وہ اطاعت کیا ہے؟ سورج کو حکم ہے کہ اس نے ایک مقررہ وقت پر طلوع ہونا ہے اور ایک مقررہ وقت پر غروب ہونا ہے۔ زمین کا ایک مدار ہے، چاند کا ایک مدار ہے، اسی طرح ہر ستارے کا، ہر سیارے کا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اور اس سے لمحہ بھر بھی، ذرہ برابر بھی نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب اللہ کی اطاعت میں ایک دائرہ کار میں چل رہے ہیں۔ جو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں مثال دی ہے، اور اس کو مزید اس طرح سمجھیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر مخلوق اپنے عدم وجود میں، یعنی تھوڑا سا اس کو میں آسان اس طرح کروں کہ جب یہ چیزیں نہیں تھیں، انسان جیسے اپنی مثال لے لیں، عدم کہتے ہیں نہ ہونے کو، اور وجود ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اب نہ ہونے سے ہونے تک کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے، ناممکن سے ممکن تک کا جو سفر ہے، کوئی سی بھی مخلوق ہو، ان سب چیزوں میں وہ صرف ایک ہی ذات کی محتاج ہے، اور وہ رب کریم ہے۔ سورج جب نہیں تھا، عدم تھا، ناممکنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو ممکن کیا، ٹھیک ہے، اور انسان کا وجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ پھر انسان وجود کے باوجود بھی اللہ کی توفیق،
اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ جیسے اس کی مثال تھوڑا سا آسان کر کے میں دوں کہ انسان کے جسم کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے، یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے۔ آج صرف اس ایک آیت مبارکہ پر ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن ہے بڑی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ عالم کبیر، دو طرح کے عالم اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک کو عالم کبیر کہا گیا، ایک عالم صغیر چھوٹا، کبیر بڑا ہوتا ہے، صغیر چھوٹا۔ فرمایا کہ انسان کا جسم، اس کے اندر جو ایک نظام ہے، ایک عالم ہے، یہ عالم صغیر ہے۔ اس کی تفصیل ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور انسان کے جسم کے باہر جتنا عالم ہے، جس میں یہ دنیا بھی شامل ہے، پھر یہ سورج، چاند، ستارے، یہ پورے ایک ستاروں کا ایک جو پورا ایک نظام ہے، یہ عالم کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب عالم صغیر کی ہم بات کریں جو انسان کے اندرونی نظام ہے۔ اللہ نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مفہوم آپ ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی مخلوق ہے وہ فرمایا خوشی سے اور ناخوشی سے ہر معاملے میں صرف اللہ کی اطاعت کر رہی، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب آ جائیے انسان کے عالم صغیر پر کہ انسان کے اندرونی معاملات کس طرح اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، کلی ہمارے اختیار میں ایسا نہیں۔ اللہ نے یہ اعضاء دنیا میں تو انسان کے اختیار میں دیے، ہم اپنی مرضی سے یہ میں پکڑنا چاہوں پکڑ سکتا ہوں، چھوڑنا چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، اور ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ دیا گیا۔ یہ پہلے انسان، اور یہ سب سیکنڈوں کے بھی ہزارویں حصے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ توفیق کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اللہ نے ہمارے دماغ کو اس قابل بنایا ہے نا کہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ہزارویں حصے سے بھی اگر کوئی کیلکولیشن ہو تو اس سے بھی کم وقت میں انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے پکڑنا چاہا فوراً پکڑ لیا، چھوڑنے کا ارادہ کیا فوراً چھوڑ لیا۔ یقینی سیکنڈ کا ہزارویں حصے سے بھی کم وقت میں انسان اس کو کیلکولیٹ کر کے دماغ میں سوچتا ہے، اور دماغ سے پھر یہ حکم اس اعضاء تک آتا ہے جو مطلوبہ اعضاء جس نے وہ کام کرنا ہے، چلنا ہے، تو وہ دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے، اس کو انسٹرکشن بھیجتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، ہاتھوں کو حکم دیتا ہے پکڑنا ہے۔ ہاتھ کھانے کی مثال لے لی، انسان جب پانی پینا چاہتا ہے، یہ تفصیل میں کس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ انسان کا عالم صغیر ہے، اندرونی عالم ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنا اعلیٰ چل رہا ہے، کتنی تیزی سے کام کر رہا ہے کہ جدید سے جدید کمپیوٹر بھی اس انسان کے عالم صغیر کی مماثلت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، نوالا ہم نے توڑا یا پانی کے لیے ہم نے گلاس اٹھایا، اب دماغ کی انسٹرکشن فوراً ہاتھ کو کیا ہوتی ہے کہ اس گلاس کو اپنے ہونٹ تک لے کر جانا، لمحے بھر میں ہم فوراً لے آتے، پھر اس کو منہ میں ڈال لیتے۔ اب دماغ کی انسٹرکشن پھر مزید کیا ہوتی ہے کہ اس کو حلق سے نیچے اتارنا۔ اب یہ آپ سوچیں کہ یہ کتنے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں یہ سارے کام ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں، ایک کے ساتھ دوسرا کام مربوط ہے، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اللہ نے کس نظام کے تحت بنائی ہے کہ جب ایک چیز کام کرتی ہے تو دوسری اس کے ساتھ منسلک ہوتی۔ انسان جب کوئی چیز منہ میں ڈالتا ہے، اب یہ منہ میں ڈال کر نگلنے والا کام نہیں ہوتا، جیسے ہی کوئی چیز منہ میں ڈالی جاتی ہے تو فوراً ہی زبان کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کے ذائقے کو محسوس کرنا۔ اب وہ ذائقہ اس کا محسوس کر کے وہ انسٹرکشن فوراً دماغ تک بھیجتی، اب اس کو چبانا ہے یا نہیں چبانا یہ دماغ ڈیسائیڈ کر کے فوراً دانتوں کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس کو چبانا ہے تو کس قوت سے چبانا ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے اتنی قابل غور نہیں ہوتی نا، ہم ایک بڑے عام چیزوں میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے بڑے سمجھدار انسان نے یہ کہا تھا کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ انسان صرف اپنے عالم صغیر کو، اپنے آپ کو، اپنی جو گہرائی ہے، صرف انسان اسی کو سمجھ لے نا تو انسان رب کا قرب پا لے گا۔ لیکن ہم اپنے معاملات پہ غور نہیں کرتے۔ اب سنیے
کہتے ہیں انسان کی جسم کی رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، انسان غذا کھا کر حلق سے نیچے اتارتا ہے، پھر اس کھائی ہوئی غذا کو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، 2 پروسیس ہوتی. کھائی ہوئی غذا جب ہضم ہونا شروع ہوتی ہے تو اب ہضم ہوئی ہوئی غذا 2 حصوں میں تبدیل ہوتی. ایک فضلات میں یعنی بیکار جو اس کھانے کو ہم نے کھا کر جب ہضم کرنے کے تک پہنچایا ہے تو جو کارآمد چیزیں ہوتی ہیں وہ جسم اپنے اندر اسٹور کرتا ہے، اور جو باقی فضلات ہوتے ہیں اس کو حاجت کی صورت میں جسم سے باہر نکالنا. یہ بھی ایک بڑا، اگر آپ سمجھ لیں کہ انسان کا صرف پیشاب بند ہو جائے، آپ سوچیں کہ اس پر کتنی تکلیف گزرے گی. اگر کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہو یا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہو، یہ اللہ کی بڑی ایک قدرت اور ایک نعمت ہے انسان پر کہ انسان کی کھائی ہوئی غذا کا ہضم ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. صرف ہمارا غذا کو کھانا یہ کافی نہیں، اگر یہ نظام نہ ہو کہ اس کو ہضم کرنے والا نظام موجود نہ ہو، اور پھر ہضم شدہ غذا کو فضلات کی شکل میں جسم کا اخراج اس سے نہ کرے، جسم اس کو خارج نہ کرے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کے اندرونی مسائل کتنے پیدا ہو جاتے ہیں. قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اور قبض کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیے، کہتے ہیں کھائی ہوئی غذا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی نا. اب جو جسم کے اندر غذا کارآمد، غذا کے وہ حصے جو کارآمد ہیں جسم کے لیے، وہ جسم کے اندر رہ گئے. فرمایا کہ پھر اس کو غذا کو خون میں تبدیل کرنا، یہ بھی ایک پروسیس ہے نا. اب ہم نے مثال کے طور پر روٹی کھائی، اب وہ ہے تو گندم، لیکن جسم کے اندر جا کر اللہ کے حکم سے دل، پھیپھڑے اور ہمارا نظام ہاضمہ ایک پروسیس کے تحت اس روٹی کو خون میں تبدیل کر رہا ہے. کیسا اعلیٰ نظام ہے، کیسا اعلیٰ نظام ہے. اور یہ چند گھنٹوں میں ہو رہا ہے، چند گھنٹوں میں. سائنس کہتی ہے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اندر انسان کی کھائی ہوئی غذا تقریباً ہضم ہونے کی قریب ہو جاتی ہے. 8 سے 10 گھنٹے اگر آپ لگا لیں تو پھر جو باقی فضلات ہوتے ہیں وہ جسم سے اخراج کے لیے بھی تیاری کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں. 12 گھنٹے آپ مزید لگا لیں تو آپ کو وہ کھائی ہوئی ہضم، صحت مند انسان کی بات کر رہا، صحت مند انسان کی، یعنی خالص چیزیں اس نے کھائی ہوں، پانی بھی ہضم شدہ کرنے والا پیا ہوں. اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس میں ملاوٹ کتنی ہے، ورنہ ایک صحت مند انسان کے بارے میں جو سائنسی ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کے اندر اندر اس کا صحت مند نظام اس کے کھانے کو ہضم کر دیتا. اب غذا کا خون میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت. اچھا، اب 2 چیزیں، ایک تو غذا خون میں تبدیل ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک معمہ ہے انسان کے لیے کہ وہ کون سا عمل ہے جو اس کو خون میں تبدیل کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس غذا کا گوشت میں شامل ہو کر ہڈیوں میں تبدیل ہونا. انسان اگر صرف ان چیزوں پر ہی غور کرے نا، اسی لیے جو کہا گیا نا کہ انسان اپنے آپ پر غور کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حتیٰ کہ انسان رب کا قرب پا لیتا ہے، ویسے نہیں کہا گیا. تو اب ہڈیوں میں متشکل کرنے کے لیے اس کے انسانی اعضاء کو اللہ تعالی نے تکوینی نظام کے تحت اللہ کے حکم پر یہ پورا نظام عمل کر رہا ہے. دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ ایک مقررہ وقت تک یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں. غرض انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات ہے وہ کیا ہوا؟ عالم کبیر. انسان کے اندر کا جو نظام ہے یہ عالم صغیر ہے. انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات ہے جس میں زمین، آسمان، ستارے، سیارے، فرشتے، ساری مخلوقات شامل ہیں، پودے بھی شامل ہیں، اسی طرح پرندے، جانور، یہ سب شامل ہیں. اور سب کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو ہی سجدہ کرتی ہے. اور پھر ایک دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ.
فرمایا کہ کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر دی. اب کہنے کو تو یہ سٹینڈ ہے، یہ مائک ہے پلاسٹک یا میٹل کا، یہ وائر ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے، یہ پتھر ہے، یہ بلب ہے، کسی بھی چیز کی مثال لے لیجئے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی ہر چیز رب کی تسبیح کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور آگے فوراً ہی اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن تمہیں اس کی تسبیح کرنے کی جو بات ہے، جو طریقہ ہے، لا تفقهون تسبیحهم تمہارے فہم اور ادراک میں ان کی تسبیح نہیں آ سکتی. تسبیح ان کی حمد کرنا. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی. ابھی گزشتہ دنوں ایک چیز میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر، جو ٹیلی مائکروسکوپ یا غالباً الیکٹران مائکروسکوپ تھا، اس کے ذریعے چیونٹی کی تصویر لی گئی جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھی. اب اس پر پھر خیر یہ بحث بھی ہوئی، ہمارے کچھ علماء دوست تھے ان کے درمیان کہ آیا یہ واقعی چیونٹی ہے یا نہیں. بہرحال پھر نیٹ پہ ریسرچ کیا تو وہ تصویر جو واقعی تصویر لی گئی تھی الیکٹران مائکروسکوپ، نینو مائکروسکوپ کہلاتا، تو بڑی عجیب و غریب شکل تھی چیونٹی دیکھنے میں. اب ہم نے بچپن سے کتنی مرتبہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں چیونٹی، ٹھیک ہے. اب آج تک ابھی سائنس صرف اس کی تصویر تک پہنچی، یعنی بالکل قریب سے، یعنی اس کا تصویر میں آپ دیکھیں تو منہ جیسے ہمارا ایک تصویر میں نظر آتا ہے نا، بڑا سا چہرہ اور یہ پورے ہاتھ منہ، تو ایسے ہی بالکل مائکروسکوپ سے اس کی تصویر لی گئی ہے اور قریب سے اس کا پورا چہرہ، آنکھیں وانکھیں یہ سب نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج تک سائنس اس کے بولنے کی آواز تک نہیں پہنچ سکی کہ وہ بولتی کس طرح، اس کی آواز کیسی ہے. اللہ تو فرما رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی. لیکن اللہ نے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن ان کی تسبیح کو تم اپنی عقل و فہم میں سمجھ نہیں سکتے. وہ جو تسبیح کر رہی ہیں اور جس کی کر رہی ہیں وہ صرف رب ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب بات اتنی سی ہے کہ عالم کبیر کیا ہے؟ انسان کے باہر کا جو عالم ہے، یہ مسجد سے لے کر پورے عرش الہی تک یہ سب عالم کبیر میں، یعنی ایک عالم میری اپنی ذات کے اندر، ہر شخص کے اندر ایک نظام، ایک دنیا میرے اندر. اس کو تھوڑا سا آسان ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کروں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کی مختلف صورتیں، اور انسان پھر جس عالم میں بھی ہوتا ہے وہ اس کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں جو نبیوں کی ارواح سے اللہ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وعدہ لیا تھا، اس کو ہم نے بڑا تفصیل سے بیان بھی کیا اور سمجھا بھی. تو عالم ارواح میں جب انسان کی روح ہوتی ہے تو انسان اس عالم کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوگا. لیکن فرمایا کہ پھر اس عالم کے بعد انسان کو ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ دوسرا عالم ہے اس کے لیے. اب بچہ جو ہے، آپ اس پہ سائنسی ریسرچ دیکھ لیجیے، بہت ساری اس پہ آپ کو ڈاکومنٹریز بھی مل جائیں گی اور بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین بھی آپ کو اس پر بہت ساری آراء کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیں تو وہ سمجھنا ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا. یہ آج کے سائنسدان، آج کے ماہر نفسیات، یہ آج ان چیزوں کی خاک تک بھی نہیں پہنچے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان کر دی. یعنی جب یہ ان کا نتیجہ نکلے گا نا، پوری محنت، پوری زندگی کی محنت کا، یقین جانیے کئی بڑے بڑے سائنسدانوں کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جنہوں نے کسی ایک خاص چیز پر ریسرچ کی اور اپنی پوری زندگی لگا دی اس ایک ریسرچ پر، جو نتیجہ انہوں نے نکالا نا، وہ نتیجہ حضور علیہ السلام کی صرف ایک سنت تھی، ایک طریقہ تھا. ایسے کئی سائنسدان وضو کے طریقہ کار پر، وضو کا طریقہ تو پھر اس میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، کلی کرنا، ناک میں آپ پانی چڑھاتے ہیں، ناک کی جو ہے وہ صفائی کرنا، اسی طرح مسواک کرنا، پاؤں کو دھونا، یہ تو کئی اعمال ہو گئے. ایک سائنسدان کی ریسرچ تو میں نے ایسے پڑھی، انسان کو پاگل پن کا دورہ جو پڑتا ہے اس پر ریسرچ کر رہا تھا کیوں پڑتا. بہرحال اس نے ریسرچ کرتے 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 بڑی احتیاطیں جو ہے وہ اس نے جب
اخذ کر لیں کہ یہ احتیاط کریں، تو نتیجہ کیا تھا کہ انسان اگر دن میں گیلا ہاتھ ایسے گردن پہ مار لے، گیلا ہاتھ، تو فرمایا وہ پاگل پن کے دورے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ وضو میں ایسا کرنا سنت ہے؟ جب مسح کر کے ہم آتے ہیں، کان کا مسح کرنے کے بعد پھر گیلا ہاتھ ایسے پیچھے پھیرتے ہے نا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی، اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو کئی بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی، اور جب نتیجہ انہوں نے نکالا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا کوئی ایک عمل تھا چھوٹا سا۔ پورا وضو تو بہت بڑا ہے نا، آپ سوچیں کہ یہ صرف ایک مسح کرنے پر انسان پاگل پن سے محفوظ رہے تو پورے وضو کی برکتیں کتنی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد انسان جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شب بیدار، کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں، یہ میرا چیلنج ہے آپ کے لیے۔ اب تو ڈپریشن معذرت کے ساتھ مسلمانوں میں بھی ڈپریشن کے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ڈپریشن ایک خاص کیفیت کا نام ہے، یہ بیماری نہیں ہے، پہلے بھی میں نے اس پہ کئی مرتبہ عرض کیا، یہ بیماری نہیں بلکہ کیفیت کا نام ہے، ایک نا امیدی کی کیفیت ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ نا امیدی کفر، نا امید نہیں ہونا، اور اللہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو پورے وضو کی پھر مثال کیا ہوگی؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ کوئی بھی ایک ایسا شخص مجھے لا کر دکھا دیجئے کہ جو شب بیدار ہو، شب بیدار تہجد گزار کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہم جیسے شب بیدار نہیں جو ایسے لغویات میں، فضولیات میں ہی پوری رات جاگ کر گزار دیتے، دوستوں میں بیٹھے ہیں تو پھر پوری رات گزار دیتے، پتہ ہی نہیں ہے، گپے اور شادی بیاہ اور دیگر اس طرح کے مواقع پر رات جاگتے ہوئے گزر جاتی۔ یہ میں ان شب بیداروں کی بات نہیں کر رہا۔ جو شب بیدار وہ ہے جو اپنی راتوں کو عبادت سے روشن کر دے، اور جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں اس طرح فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا مقرب بندہ اپنے مقرب خاص میں جگہ عطا فرماتا ہے جن کے پہلو ان کے بستروں سے رات میں الگ رہتے ہیں۔ پہلو یعنی کروٹ، بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور بستروں سے الگ ویسے ہی نہیں رہتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذکر الہی میں، عبادت میں اپنی راتوں کو جاگ کر روشن کرتے۔ تو آپ کوئی ایسا مجھے شخص دکھا دیجئے کہ جو شب بیدار ہو اور ڈپریشن کا شکار بھی، کبھی نہیں ملے گا آپ کو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو تسبیحات اس کے معمولات میں شامل ہیں، جیسے تسبیحی فاطمہ کہلاتی ہے نا، وہ 3 الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اللہ اکبر، 33 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تعلیم فرمائی، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 الفاظ زبان پر ہلکے ہوں گے لیکن میزان عمل پر ان کا بڑا وزن ہوگا، جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پر بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ایسا شخص مجھے دکھا دیجیے جو تسبیحات کا اہتمام کرتا ہو اور پھر ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اطمینان قلب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو اب یہ انسان کا جو اندرونی نظام ہے، فرمایا کہ یہ عالم صغیر ہے، اور انسان کے باہر کا جو نظام ہے وہ عالم کبیر ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لی، اب خلاصہ سنیے بڑے غور طلب۔ فرمایا کہ انسان کے باہر جو پھیلی ہوئی کائنات ہے وہ عالم کبیر ہے، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی۔ عالم کبیر جس میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ پورا نظام اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی بارش برستی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی سورج طلوع ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی چاند نکلتا ہے۔ الغرض چاہے وہ سیارہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، کوئی بھی کائنات کی عالم کبیر کی ایسی چیز نہیں جو وہ اللہ کی اطاعت سے خالی ہو۔ سب ایک نظام کے تحت اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے۔ عالم کبیر اور عالم صغیر، انسان کا خون، اس کے پھیپھڑے، اس کی آنکھیں، ٹھیک ہے، اس کا قلب، اس کا اندرونی نظام، اس کا نظام تنفس، حتیٰ کہ اس کے تمام اندرونی نظام بھی اللہ کی اطاعت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اب بیچ میں رہ گیا یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، اب یہ مٹی سے بنا ہوا انسان رہ گیا بیچ میں۔ عالم کبیر بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، عالم صغیر بھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں رہ گیا، درمیان میں فرمایا کہ یہ خاک کا پتلا ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دے کر انسان بنایا ہے۔ فرمایا پھر اس کو یہ موقع دیا کہ وہ عالم کبیر کو دیکھے۔ اللہ نے آنکھیں دی نا، اور پھر قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ تم عالم کبیر کو دیکھو۔ سنوریہم
آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حامیم سجدہ کی آیت. فرمایا کہ عن قریب ہم عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. عالم کے اطراف میں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے. یقیناً وہی حق ہے. یہ وہی حق سے مراد توجہ ہے آپ کی، وہی حق ہے یعنی رب کی ذات کی بات ہو رہی ہے. جب انسان سورج کو دیکھے، اور آپ یہ کیلنڈر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، یہ نماز کا کیلنڈر، یہ جنوری سے لے کر دسمبر کی 31 تاریخ تک، بچپن سے بزرگ بار بیٹھے ہو، آپ ان سے پوچھیے، یہ بچپن سے یہی کیلنڈر دیکھ رہا ہوں. کئی لوگ ایسے جن سے میں کہتا ہوں نا بھائی یہ کیلنڈر دیکھ لو، تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو 2020 چل رہا ہے نا، یا 2019 ہے، ابھی کرنٹ کون سا ہے؟ بھائی یہ 2021 ہو یا 1999 ہو، یہ سالہ سال ایک جیسا ہے. ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ دسمبر کی 13 تاریخ ہے نا. اب آج آپ 13 تاریخ آج کا صبح صادق کا وقت آپ دیکھ لیجیے، جو آج وقت ہے نا، تو یہ 2021 کی بھی 13 تاریخ کو یہی وقت. ٹھیک ہے، اب آپ صرف اس کیلنڈر پر ہی انسان غور کرے نا تو اللہ کی حقانیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا ایک مضبوط نظام کے تحت بنایا ہے کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ رتی بھر اللہ کے حکم سے آگے چلے. یعنی سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے نکل جائے، یا کہے کہ آج چلو میرا دل کر رہا ہے آج میں جلدی طلوع ہو جاتا ہوں یا آج جلدی غروب ہو جاتا ہوں. نہیں، یہ مجال ہی نہیں، کسی چاند کی نہیں یہ مجال نہیں. تو اللہ فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم اپنی نشانیوں کو آفاق میں تمہیں دکھائیں گے. آفاق آسمان کو کہا جاتا ہے. آفاق میں تمہیں دکھائیں گے تاکہ تم جان لو کہ وہی حق ہے. وہی حق یعنی رب کی ذات ہی حق ہے اور اسی نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. تو یہ بیچ میں جو خاک کا پتلا ہے اس کو حکم دیا گیا کہ تو عالم کبیر کو دیکھ، پورے نظام کو دیکھ کہ ہر ایک یعنی انسان کی مثال اس پوری کائنات میں نقطے جتنی بھی نہیں. اگر یہ پورا ہال کی مثال لیں اور اس میں کسی جگہ ایک چھوٹا سا پین سے آپ یوں نقطہ لگا دیں مارکر سے اور کہا جائے کہ دیکھو بھائی ڈھونڈو میں نے نقطہ کہاں لگایا ہے، جیسے بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا کوئی کر کے کہ بھائی دیکھو کہاں ہے چیز، تو میرا خیال ہے انسان شاید اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن وہ نقطہ نہیں ڈھونڈ پائے گا کہاں ہے جب تک لگانے والا خود نہ بتائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اتفاق کرتے ہیں نا میری بات سے؟ یہ صرف اس حصے کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ یہ پوری کائنات، پھر پوری کائنات میں صرف یہ نظام نہیں بلکہ اور کئی نظام جو اللہ نے بنائے ہیں، اس پورے نظام میں میری کیا مثال ہوگی اس میں، یا آپ کی کیا مثال ہوگی؟ نقطہ تو پھر بھی چلے جب لگانے والے دکھائے گا کہ یہ دیکھو یہ میں نے لگایا، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ ہاں نقطہ تو نظر آ رہا ہے. یہ صرف اس حصے کی بات ہے. تو ہماری اور آپ کی اس پورے نظام میں نقطے سے بھی کم قیمت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہی نقطہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، جب تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لے تو فرمایا کہ یہ ہوتا تو کالا نقطہ ہے، ہوتا تو کالا ہے نقطہ جب ہوتا ہے، لیکن اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے میرا قرب اختیار کر لے تو فرمایا کہ پھر اس نقطے کو میں روشن کر دیتا ہوں، روشن کر دیتا ہوں. اور پھر یہ روشنی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ آسمان والے بھی دیکھتے ہیں. اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے، یہیں پر گفتگو ہم ختم کریں گے. کہ فرمایا گیا کہ آسمان والے وہ گھر ان کو روشن نظر آتے ہیں جس گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہو، جس گھر میں ذکر الہی ہو رہا ہو. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ عالم کبیر پر غور کرے. دو عالموں کی مثال دی، عالم کبیر پر غور کرے کہ ہر ایک اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. فرمایا کہ اس پر غور کر، اور پھر اپنے اندر جو تیرے اندر عالم صغیر ہے اس پر بھی غور کر کہ تیرے اندر کا نظام بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق چل رہا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو جو اندر آئی ہوئی سانس ہے اس کو بندہ باہر نہیں نکال سکتا، حلق لقمہ جو ہے حلق سے نیچے نہیں نکل سکتا، پانی پی نہیں سکتا. چلے یہ اگر غذا کھا بھی لے تو انسان کے اختیار میں تو نہیں نا اس کو خود ہضم کرے. یہ اندرونی نظام اللہ کی حکم کے مطابق چل رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان تیرے پاس یہ موقع ہے، تو عالم کبیر کو بھی دیکھ اور عالم صغیر کو، اپنے اندر کے عالم کو بھی دیکھ کہ یہ دونوں عالم صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. تو پھر تجھے کس چیز نے اللہ کی اطاعت سے روکا ہوا ہے؟ تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا نا کہ
یہ کیا ان کا معاملہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں رہ جائیں؟ اللہ کا دین تو صرف ایک ہی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔